آئیڈیل جو ہے ہمارا دنیا ہی ہے، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں تو ہمارا مسئلہ دنیا ہے اور ہمارا آئیڈیل بھی دنیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا غور کیجیے۔ اگر ایسی بات ہے اور ایسی آپ کی سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے غافل ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مکمل دین آخر کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اور بات یہ ہے حقیقت میں کہ دین کی جو بھی بات ہے، جو بھی اصطلاحیں ہیں، جو بھی باتیں ہیں، ہم ان پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہمارے لیے دین اہم نہیں ہے۔ ہمارے لیے دنیا یا ظاہر کا جو بھی مسئلہ ہے، جس کے لیے جو بھی مسئلہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے وہی بات اہم ہے۔ اب مثال کے طور پہ بچے ہیں، ان کے لیے کھیلنا اور یہ چاکلیٹ چپس یا جوسز، یہ چیزیں اہم ہیں، کھلونے، ٹوائز، تو اس طرح۔ یا جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ کھیل کی نوعیت، کارٹونوں کی نوعیت، پھر گیم تک بات آ جاتی ہے یا جو بھی ہے۔ تو جو عمر گزرتی رہتی ہے، ہماری توجہ مختلف کا مرکز، یعنی توجہ کا مرکز مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، اور زندگی کے ہر لمحے میں ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ دین کے بارے میں نہ 20 سال کا جوان سوچتا ہے، نہ 80 سال کا بوڑھا سوچتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دین کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کیوں ضروری ہے، کیا بات ہے۔ تو 20 سال کا جوان ہو یا 80 سال کا بوڑھا ہو، تو وہ شروع سے لے کر آخر تک دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزارتا رہتا ہے، اور یہ بڑی بڑی فکر انگیز بات ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ دین کو قبول کرنے میں ہے۔ یعنی دین کو صرف سمجھنا نہیں، بلکہ مکمل دین کو قبول کرنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ مکمل دین۔ تو پہلے تو آپ دین کو سمجھیں کہ دین ہے کیا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اپنی حقیقت پر غور کریں اور اس پر یقین کریں۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور یعنی ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اس وقت کہتے ہیں نا، یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، یا بس کھاؤ پیو مزے کرو۔ اور آئیڈیل جو ہے ہمارا دنیا ہی ہے، زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں تو ہمارا مسئلہ دنیا ہے اور ہمارا آئیڈیل بھی دنیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا غور کیجیے۔ اگر ایسی بات ہے اور ایسی آپ کی سوچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے غافل ہی رہیں گے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دین کا تعلق سب سے پہلے ہمارے باطن سے ہے، لیکن یہ بات بھی زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ دین کو قبول کرتے ہیں یا دین کو رد کرتے ہیں تو اس کا آپ کی ظاہری زندگی پر فوری اثر ہوگا، یعنی اس کے نتائج اچھے یا برے آپ کو ضرور ملیں گے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی دنیا میں مکمل دین یا ناقص دین، غیر مکمل یا دین سے غفلت، اس کے فوری اثرات آپ کے ظاہری زندگی پر ہوں گے، ہونے چاہیے، ہوتے ہیں۔ تو اور یہ کبھی نہ سوچئے، یعنی میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، باقی تو آپ نے یقین چونکہ کیا ہوا ہے ظاہر کی زندگی پر، تو
کہ مجھے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دنیا کے لیے دین کی ضرورت ہے، اس زندگی کے لیے۔ آخرت کی زندگی میں تو اس کے اثرات بہرحال ہوں گے، لیکن دنیا کی زندگی پر آپ کے اثرات ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں دین کی بات کر رہا ہوں کہ دین، پہلے تو آپ دین کو سمجھیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جانیں، کیونکہ اپنے آپ کو جانے پہچانے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی دین کی جو ہم بھی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ ظاہر کا جب تک آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، تو آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہوگی، بس ایک نام ہوگا دین اسلام اور بس کام ختم، نام کی بات ہے۔ آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے، اور اس کا دین کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ یہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پہلا مسئلہ اور آخری مسئلہ صرف دنیا کی زندگی ہے۔ اور دیکھیں، یہ ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں، اطمینان سے کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے اگر مسئلہ دنیا میں زندگی گزارنے کا مسئلہ جو ہے وہ صرف ظاہر ہے، ظاہر کی زندگی ہے، ظاہر کا مستقبل ہے، تو آپ ایک ناکام انسان ہیں، اور آپ زندگی میں پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے، سکون کی زندگی آپ نہیں جی سکتے، کیونکہ اللہ کی یاد سے تو پھر آپ غافل رہیں گے، اللہ کی تو آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اللہ سے تعلق جو ہے وہ آپ کے لیے غیر اہم ہوگا، جیسے کہ آج ہے۔ آج کا مسلمان آج کے مسلمان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے، تو اس کے نتائج تو آپ کی زندگی پر ہیں۔ اس وقت میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، اور آپ کی پریشانی صرف دنیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بلا دیا ہے، اور آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اس لیے اب مسئلہ آپ کا، پریشانی کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر کا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یا میری توقعات اور خواہشات، تو بس میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایسے تو نہیں ہوگا آپ کا مسئلہ۔ یہ غلط فہمی ہے، بنیادی غلط فہمی کا اگر آپ شکار ہو گئے تو پھر تمام زندگی آپ غلط فہمی کی بنیاد پر گزاریں گے۔ 20 سال کا نوجوان یا 80 سال کا بوڑھا غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور ہماری باتیں جو ہیں وہ دنیا ہی کے متعلق ہیں، ہماری گپ شپ، ہمارے مذاق، ہماری سنجیدہ باتیں، اور بہت سنجیدہ باتیں وہ دنیا کی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے مصروفیات کو دیکھ لیں، اپنی باتوں کو دیکھ لیں، اپنے جو آپ گپ شپ کرتے ہیں، جو آپ سنجیدہ باتیں کرتے ہیں، بہت ہی سنجیدہ، یا جن باتوں میں آپ سیریس ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ دنیا ہی کا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں اور رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے آپ کو یعنی اپنی شناخت نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو یہ اس بات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، جیسے کہ ایک بات ہوا میں اڑا دے، بس مذاق میں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اے داعی قرآن، ان لوگوں کو چھوڑ دو، اعراض کرو، چھوڑ دو ان کو، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، اور انہوں نے دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ تو یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا دھوکہ اگر لگ گیا، آپ کو یقین آ گیا کہ میری زندگی بس یہی ہے، اور موت کے ساتھ میری زندگی کا اختتام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ تو موت کو تو ہم افسردہ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے، حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔
آپ صرف منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے آپ کا، آپ زندہ ہی رہتے ہیں، کافر ہو یا جو بھی ہو وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ اگر مر جائے تو عذاب قبر کی تو پھر بات ہی رہ جاتی ہے۔ میں ان باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت کا طالب ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم